بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں براتاں دوستاں بزرگاں مرشی مجلس اور نشست عنوان مسئلہ ترک القراءت خلف الامام۔ یہ مسئلہ بعض اہمنا اور یہ مسئلہ چکا بے شماریں کتاب لکھ جا بھی تیاں بقول استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجد ہمیں اگر یہ کتاباں کسے جمع کاں دفترانی دفتر تیار با مسئلہ اہمیت پیش نظر ضرورت محسوس تھا یہ مسئلہ شے سامنا وضاحت بیان کنا۔ مسئلہ نام ترک القراءت خلف الامام، یعنی جماعت نواشا امام پدا مقتدیہ قرات نخنگی سورہ فاتحہ نہ پڑھگی بلکہ خاموشیاں جکگی۔ نواش چاہے جہری بھی یا سری بھی، جہری نواش ہما نواشا گوشاں تامی اندرہ امام صاحب قرات زور رکھاں، فجر نواشیں، نواشام نواشیں، خبتین نواشیں، اور سری نواش ہما نواشا گوشاں تامی اندرہ امام صاحب قرات سوکائی کا، پیشین نواشیں، دیگر نواشیں، جاری نواش بھی یا سری نواش بھی امام پدا مقتدیہ قرات نخنگی سورہ فاتحہ نہ پڑھگی بلکہ مقتدیہ واسطہ سورہ فاتحہ پڑھگ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ نام ترک القراءت خلف الامام۔ یہ مسئلہ متا دلیل ثابت کنا آہانی خلاصہ بشیں مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی سریع نمبرہ قرآن پاک یا آیت پیش کنا، آیت شان نزول اجماجہ اور دو تفسیرہ جا واضح کنا۔ مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی دومی نمبرہ اے مسئلہ چکا ہفت احادیث مرفوعہ صحیحہ پیش کنا۔ مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی سیمی نمبرہ اے مسئلہ حضرات خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجد ثابت کنا۔ مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی چارمی نمبرہ شش صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اقوالاں پیش کنا۔ مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی پنچمی نمبرہ اے مسئلہ حضرات تابعین رحمہم اللہ جد ثابت کنا۔ مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھگی ششمی نمبرہ اے مسئلہ حضرات محدثین رحمہم اللہ طرز جد ثابت کنا۔ ہفتمی نمبرہ فریق مخالف دلیل جا سے مرفوع حدیثانی تذکرہ کنا اور اوے حدیثانی مطلبہ اور درجہ واضح کنا۔ مرشی مجلس اور نشست خلاصہ اے ہفتے ٹوکا اشانی وضاحت اشیں تفصیل اشیں معرض خدا سریع نمبرہ قرآن پاک یا آیت پیشہ کنا، آیت شان نزول اجماجہ اور دو تفسیرہ جا واضح کنا۔ چنانچہ قرآن پاکہ سورہ اعراف آیت نمبر 204 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائن میں ہر ٹائم یا قرآن مجید پڑھی جابی، ہر ٹائم یا قرآن مجید تلاوت کنی جابی، شاہ قرآن مجیدہ توجہ شاہ اشکنے اور خاموش میں تاکہ شے چکا رحم کنی جابی۔
یہ آیت نواز باریا نازل بھی تھا نواشا امام کراتا کنغیں مقتدی ذمہ داری اوشیں کہ امام کراتا توجہ جا اشکا اور خاموش بھی یہ آیت نواز باریا نازل بھی تھا اشی چکا سریں دلیل اجمع تا روایتاں مپیش کنا یہ روایت المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 دی موجودہ اور مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 150 دی موجودہ قال احمد فالناس على ان هذا في الصلاة حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتا مردمانی یعنی علمانی مذہب اوشیں یہ آیت نواز شباریا نازل بھی تھا امام کراتا کنا ہے شاہ خاموشی راش کریں وعن سعید بن المسیب والحسن وابراہیم ومحمد بن کعب والزہری رحمہم اللہ انہا نزلت فی شأن الصلاة حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ حضرت محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ مروی ہیں یہ آیت نواز باریا نازل بھی تھا نواشا امام کراتا کر رہے مقتدی خاموشی جکا وقال زید بن اسلم و ابو العالیہ حضرت زید بن اسلم اور حضرت ابو العالیہ یہ دونوں بزرگ فرمائنا کانو یقرؤون خلف الامام کہ مردما امام پدا قرات کو صحابہ کرامہ اللہ نبی پدا قرات کو فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ابھی موقع سورہ آراف ہے آیت نمبر 204 اللہ نازل فرمائتا کہ قرآن مجید ہر ٹائم یا پڑھی جا بھی شاہ قرآن توجہ راش کنے اور خاموش میں تاکہ شے چکا رحم کنی جا بھی امام قراتا کرنے مقتدیہ خاموشیہ جکی وقال احمد فی روایت ابی داود حضرت احمد رحمت اللہ علیہ سنن ابی داود روایت اندرا فرمائن گئے اجمع الناس على ان هذه الآیت فی الصلاة مردما اجماع تھا مردمانی یہ شے چکا اجماع ہے کہ یہ آیت نواز شبارے ہیں وَلِأَنَّهُ عَامٌ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةِ اور دومی وجہ بشی کہ یہ آیت عامنا ہر ٹائم یا قرآن پڑھی جا بھی شاہ قرآن توجہ راش کرے اور خاموش میں اے بتی عموم وجہ نواز شاہ شامل ہیں لہذا نواز شاندرا امام کراتا کنگے مقتدی کار وشے خاموشیہ جکی سورہ آراف آیت نمبر 204 نواز شباریہ نا یہ نواز شباریہ نازل بھی تھا اسی چکا معروف مدد تفسیر پیش کنا سریع تفسیریں قد اخرج الامام المحدث ابو بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی قال اخبرنا ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبید الصفار قال حدثنا عبید بن شریک قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابن لہیعۃ عن عبد اللہ بن حبیرۃ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاة خلاصہ شنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن ہیں کہ اللہ نبیہ نوا شاندرہ قرات فرمائت فقرأ اصحابہ وراءہ اللہ نبی مسکہ صحابہ کرام دی قرات شروع کرا فخلطوا علی صحابہ کرام قرات وجہ قرآن پڑھا وجہ اللہ نبی اشتباہ بھی تھا فنزل ہمیں موقع قرآن پاک ہے آیت نازل بھی تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہر ٹائم یا قرآن پڑھی جا بھی شاہ قرآن توجہ راش کنی اور خاموش میں تاکہ شے چکا رحم کنی جا بھی فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَ یہ آیت فرض نواز شبارے ہیں ثم قال ابن عباس وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَنْ يَقْرَأُ یہ آیت نازل بھی غرندہ گڑما قصد اشن خود تھا کہ امام پدا قراتا کا اِنَّا اِذَا لَأَجْفَى مِنَ الْحَمِيرِ قراتا شکر کی قرآن آیت نازل بھی گئے اسی باوجود اگر قراتا کن گئے بارش کسی اما تبوڑا لاغا شدی سختی نہیں
یہ روایت کتاب القرات للبیہقی صفحہ نمبر 109 موجود ہے. اس یہ خلاصہ دے ہمیں درکبتا کہ سورہ آراف آیت نمبر 204 نواش بارے نازل بھی گئے نواشا امام کراتا کن گئے مقتدیہ خاموشیہ جکی. یہ حدیث چکا بعض حضرات اعتراض کا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث اندرا یا راوی نا عبداللہ بن لہیہ عبداللہ بن لہیہ ذوف وجہ یہ روایت ضعیف ہے. بعض مردمان یہ اعتراض ہے. عرض وشن کی یہ اعتراض درست نہیں. وجہ وشن کہ عبداللہ بن لہیہ ہمارا راوی ہے کہ بعض ائمہ کرامہ اشیاء توثیق فرمایا تھا. ایٹے ممشہ سامنا 4 کتابانی تذکرہ کنا تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 العبر فی خبر من غبر صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 622 سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 284 ائمہ کرام میں توصیح کی کلمات موجود ہیں. چنانچہ ائمہ حضرات فرمائے لگا الحافظ الامام الکبیر عالم محدث العلامہ محدث الدیار المصریہ یہ توصیح کی کلمات عبداللہ بن لہیہ بارے استعمال بھی گا. حبیرنگا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حبیرنگا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ دے عبداللہ بن لہیہ روایت و کتاب اندرا ارتھ ہاں. لہذا بے گوشاں کہ عبداللہ بن لہیہ یا ضعیف راوی ہے اسی وجہ یہ روایت قابل استدلال نہیں یہ غلط ہے نا. دومی نمبر اصول حدیث ہے یا ضابطہ ہے نا یہ ضابطہ قواعد فی علوم الحدیثہ موجود ہیں. ہر راوی مختلف فی بھی یہ روایت درجہ حسن تک پہنچی. عبداللہ بن لہیہ یا مختلف فی راوی لہذا اسی روایت درجہ حسن تک پہنچی. ہمیں وجہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وتی جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 عبداللہ بن لہیہ یا روایت حسن قرار داتا. ابرنگا علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وتی مجموع الزوائد ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428 عبداللہ بن لہیہ روایت حسن قرار داتا. لہذا بے گوشہ کہ عبداللہ بن لہیہ وجہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں یہ غلط ہے. سیمی نمبر یہ روایت تائید یا موقوف روایت یا جدبی اور یہ موقوف روایت بالکل صحیح ہے شیعہ فریق مخالف دے تسلیم کا. یہ روایت کتاب القرات صفحہ نمبر 109 موجود ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی فی الصلاۃ المفروضہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں کہ سورہ آراف آیت نمبر 204 فرض نواش بارے نازل بھی تھا. لہذا ہمیں گوشگ کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں یہ اعتراض غلط ہے. دومی تفسیر کہ سورہ آراف یہ آیت نواش بارے نازل بھی تھا اشنا قال الامام الحافظ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد ابی حاتم قال حدثنا یونس بن عبد الاعلى قال انبأنا ابن وهب قال حدثنا ابو صخر عن محمد بن الكعب القردي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاة اجابه من وراءه. یہ روایت خلاصہ وشے حضرت محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواشا اندر قرات فرمائت پدی تک صحابہ کرامہ اللہ نبی جواب داد یعنی ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول یعنی اللہ نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت تو صحابہ کرامہ دے پدا بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت. اللہ نبی فرمائت الحمدللہ رب العالمین صحابہ کرامہ دے ہمیں جملہ گوشت. اللہ نبی فرمائت الرحمن الرحیم صحابہ کرامہ دے ہمیں جملہ گوشت. حتی تنقضی الصلاۃ والسورہ حتیٰ کہ سورہ فاتحہ اور سورت مکمل بھی صحابہ کرامہ سورہ فاتحہ دے جواب داد اور سورت دے جواب داد. فلبث ما شاء اللہ ان یلبث
ابھی شیشکا یا عرصہ گزتا ثم نزلت گوڑ یم موقع یا قرآن پاک ہے ای آیت نازل بھی تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ ہر ٹائم یا قرآن پاک پڑھی جابی شاہ قرآن توجہ آجاش کنے اور خاموش میں تاکہ شے چکا رحم کنی جابی فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا گوڑا اللہ نبی قرات فرمائے صحابہ اکرام خاموشی جکنا. یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 موجود ہے. یہ روایت اجد ایسے ثابت بھی ہیں کہ سورہ آراف آیت نمبر 204 نوا شبر نازل بھی گئے نوا شاہ امام کراتا کنوے مقتدیہ خاموشیہ جکی. اسی چکا دے بعض حضرات اعتراض تھا کہ یہ روایت مرسل ہے اور مرسلہ جا استدلال کنق درست نہیں. عرض بشیں کہ جمہور علماء نزدیکا مرسل روایت جا استدلال کنق درست ہے مرسل روایت حجت ہے. اسی چکا دو حوالہ سری حوالہ قواعد فی علوم الحدیث صفحہ نمبر 146 موجود ہیں وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَثَرِهِمْ عَلَى قبول المرسل. تمام تابعینہ ایسے چکا اجماع فرمایا تھا کہ مرسل روایت قابل قبول ہے. وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ حضرات تابعین آجا یکا جد انکار ثابت نہیں. وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ حضرات تابعین رندہ ائمہ جد کسا جا انکار ثابت نہیں. الى رأس المئتین 200 ہجری تک مذہب حوشہ. دومی روایت قواعد فی علوم الحدیث صفحہ نمبر 140 موجود ہیں. اما الاجماع فهو ان الصحابۃ والتابعین اجمعوا على قبول المراسل من العدل. مرسل روایت کے کوئی عادل یا مروی بھی حوشی چکا صحابہ کرام اور تابعین اجماع کے بھی روایت قبول ہے. لہذا یہ اعتراض کرنا درست نہیں نا. یہ دلیل خلاصہ بھی تھا کہ قرآن سورہ آراف آیت نمبر 204 نواشہ نازل بھی گئے نواشہ امام کراتا کرنا ہے مقتدیہ خاموشی حکمنا. دومی نمبرہ معرض تھا مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ گی اسی چکمہ ہفت احادیث مرفوعہ سیاح پیش کنا. سری نمبر حدیث مسلم شریفہ موجود ہے. سند خلاصہ اشنی حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن سلیمان التیمی عن قتادة عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد اللہ الرقاشی قال صلیت مع ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صلاةً. یہ روایت مسلم شریفہ موجود ہیں. شیخ خلاصہ بشیں حضرت حطان بن عبداللہ فرمائنی ما حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پدا یا نواشے پڑھتا. فلما کان عند القعدہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتیات و انشتیا قال رجل من القوم مقتدیہ جا یم مردیا نواشندرہ ٹوک تھا. چے ٹوک تھی اقرت الصلاة بالبر والزکاة کہ نواشہ تعلق نیکی اور زکاتیں جا یہ مردن پول ہے نواشہ تعلق نیکی اور زکاتیں جا. قال فلما قضا ابو موسیٰ الصلاة حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواش پورا تھا وسلم سلام گڑ دیتے ان صرفہ مقتدی یعنی تکا وتی دے مبارک گڑ دیتے رخ تھی. فقال ایکم القائل کلمت کذا و کذا فرماتے یہ ٹوک کیا تھا. قال فارم القوم مقتدیاں جا کسا جواب نہ تھا خوف وجہ مقتدی کل خاموش بھی تھا. ثم قال ایکم القائل کلمت کذا و کذا دوبارہ فرماتے ٹوک کیا تھا. فارم القوم مقتدیاں گردے جواب نہ تھا خوف وجہ. فقال لعلك یا حطان قلتها حضرت حطان فرمائنی گڑمئی تکا متوجہ بھی تھا فرمائتے حطان یہ ٹوک تک تھا. قال ما قلتها ما سکتا کہ سائیں یہ ٹوک من خود تھا. وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَن تَبْكَعَنِي بِهَا فرمائتے کہ منا خوف استا کہ یہ ٹوک کا وجہ تم منا کمڑو سزا دے میں دلا دے خوف کہ
ٹوک من خود تھا لیکن یہ ٹوک کا وجہ تھا من کمڑو سزا دے. فقال رجل من القوم تگوڑا جماعتیاں جا یمڑ دیا ٹوک تھا. انا قلت آکے سائیں یہ ٹوک تھا مکت نوا شندرا. ولم ارید بها الا الخیر میں ارادہ صرف خیر ہے گا خیر سواتی میں کوئی ارادہ نہ ہوتا نوا شندرا ٹوک مکت غلطی منا جبی تھا. فقال ابو موسیٰ اما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا شادانی سینے کی نوا شندرا چھ گو شکی نا. اسی رندہ اللہ نبی حدیث سنائے تھی اور ہوئے ٹکڑا جمعے استدلالے فرمائے تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا کہ اللہ نبی یروشیا تقریر فرمائے تمہار خطبہ دا تھی. فبین لنا سنتنا میں واسطہ سنت واضح فرمائے تھی سنت بیان فرمائے تھی. وعلمنا صلاتنا مار میں نواشے طریقہ دستی. فقال گڑ فرمائے تھی اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ہر ٹائم یا نواشے ارادہ بھی تھا سری صفاں برابر کریں. ثم لیؤمکم احدکم گڑ یم مر دیا امام چاہیے. فاذا کبر کبروا امامہ کی اللہ اکبر گوشت شادی اللہ اکبر گوشیں. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا امامہ قرات فشر خاموش یا جگ کتا خاموش نتا. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین امامہ کی وشت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین شاہ آمین گوشتا. یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 موجود ہیں. مسلم شریف ہے روایت ویسے سیاح گڑ دیا دلیل دیا غیر مقلدانی عالم زبیر علی زید یہ حدیثہ نقل کنغارندہ لکھ گئے صحیح ان کی یہ حدیث صحیح نا. نصر الباری صفحہ نمبر 283 یہ حدیثہ شاہ میں استدلالیں اذا اللہ نبی فرمائن گئے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا امامہ قرات شروع تھا شاہ خاموشیا جگ کے. معلوم بھی تھا امام پدا مقتدیہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ گی قرات نہ خن کی. دومی حدیث دومی دلیل اشنا اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذی قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے. فرمائنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی ارشاد فرماتا انما جعل الامام لیؤتم به امام ہمیں وجہ مردم چاہینی تاکہ امام میں مردم اقتدا کا. فاذا کبر فکبروا امامہ کی اللہ اکبر گوشتا شادی اللہ اکبر گوشیں. واذا قرأ فانصتوا امامہ قرات شروع تھا شاہ خاموش میں. واذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد امامہ کی سمع اللہ لمن حمد گوشتا شاہ گوشیں اللهم ربنا لك الحمد. یہ روایت سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 موجود ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. چنانچہ غیر مقلدان یا عالم شیخ البانی یہ روایت بارے لکھ رہے حسن صحیح. ابھی رنگا نواب صدیق حسن یہ روایت بارے لکھ رہے وهذا الحديث مما ثبت عند اهل السنن وصححه جماعت من الائمہ. یہ روایت سنن اندر موجود نا اور امامانی ائمانی یا مزاح جماعت یا یہ روایت تصحیح فرماتا اور تا محدثین یہ روایت تصحیح فرماتا آہنی نامشا امام احمد بن حنبل امام مسلم علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ امام نسائی امام دار قطنی حافظ ابو عمر حافظ ابن کثیر امام منذری علامہ جمال الدین مولانا شمس الحق عظیم آبادی. یہ حدیثہ شد مسئلہ بالکل واضح بھی گئے. حضرت ابو ہریرہ فرمائے گئے کہ اللہ نبی فرمایا تھا امامہ قرات شروع تھا مقتدیاں خاموشیا جگہی. یہ حدیث چکا اگر کسے پورے بحثہ گندگا باڑیں احسن الکلام فی ترک القرات خلف الامام مولانا سرفراز صفتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابنا آئیے صفحہ نمبر 267 273 تک یہ روایت بارے پورے تفصیل موجود ہیں. یہ کتاب اندر اشار تفصیل ملی تھا.
لہذا یہ روایت سے معلوم بھی تھا مقتدیہ خاموشی اجگ کی. اسی چکا سیمی دلیل اور سیمی حدیث سے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مروی فرمائنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قرأ الامام فانصتوا، امام قرات شروع تھا شاہ خاموشی اجگ کی. یہ روایت کتاب القرات صفحہ نمبر 92 موجود ہے. یہ روایت ہے اگر کسی تفصیلہ باڑھیں احسن الکلام فی ترک القرات خلف الامام صفحہ نمبر 273 دگتیا 277 تک پورے تفصیل موجود ہیں. میں مذہب چکا 4ویں حدیث شنا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرمائنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة، اللہ نبی یا نواشیا قرات زورا تھا، اما نواشیا کی اندرا قرات زورا کنیا اویشیا اللہ نبی فارغ بھی تھا مقتدی یعنی تکا اللہ نبی وتی رخ فرماتا. فقال هل قرأ معي منكم احد آنفا، فرماتے کہ شارجہ کسیا میں بجیا قرات تھا. فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ، یا صحابی عرض کا یا رسول اللہ متی پدا قرات تھا، متی پدا سورہ فاتحہ پڑھتا. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول مالی انازع القرآن، اللہ نبی فرماتا کہ مند دی تھا کہ 6 وجہ کہ قرآن یم مردے میں بجیا کشم کشا کھن گئے، یعنی آدھی قرآن پڑھ گئے مندی پڑھنا دو کامنا اشتباہ بھی گئے کشم کش بھی گئے. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. صحابہ اکرام دی تھا کہ اللہ نبی وتی پدا قراءتا پسند نہ کھن گئے. ای واقعہ رندہ صحابہ کرامہ جہری نواشا اللہ نبی پدا قرات کنر اشتودا تھا. یہ روایت موطا امام مالک صفحہ نمبر 29 موجود ہے. اسی چکا دے اگر کسے تفصیلی کلامہ گندگا باڑھیں تحسن الکلام صفحہ نمبر 279 ادگفتیا 288 تک روایت، یہ روایت چکا پورا کلام موجود ہے. لہذا یہ روایت ثابت بھی گئے کہ امام پدا مقتدیاں قرات نہ خنگی. اسی چکا 5ویں حدیث کہ مقتدیاں امام پدا قرات نہ خنگی عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ هل قرأ احد منکم معی آنفا قالوا نعم قال انی اقول مالی انازع القرآن فانتهى الناس عن القراء معه حين قال ذلك، کہ اللہ نبی آیا دیکھیا نواز شاہ سلام کر دیتا فرمائے تھی کہ میں پدا کسے قراتا کھنا ہے یا صحابی عرض کا کہ صحابہ عرض تو یا رسول اللہ ماتی پدا قراتا کھنا ہوں. اللہ نبی فرمائے تو مند گندگاں کہ میں پچیا چھیا پا کشم کش بھی گئے قرآن اندرا. ای واقعہ رندہ صحابہ کرامہ اللہ نبی پدا قرات کھنا اشتو دا تھا. یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345 موجود ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. چنانچہ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 موجود ہے. رجال احمد رجال صحیح، کہ احمد رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ روایت تھا راویہ جو نقل کر گئے یہ راوی کل صحیح تھا سکہ تھا، لہذا یہ روایت دے صحیح ہے نا. اشیاء سے معلوم بھی گئے امام پدا مقتدیاں قرات نہ خنگی. ششمی دلیل ششمی حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ اللہ نبی فرماتا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف الامام. اللہ نبی فرماتا ہر نواز سے کہ آئی اندرا کسے سورہ فاتحہ مپڑی آ نواز نہ کسی نہ، لیکن ہما نواز کے امام پدا بھی آ نواز شباریا اے حکم نہیں الا صلاۃ خلف الامام. ہما نواز کے آیا امام پدا مردم پڑھ رہے ہیں ہما نواز کامل آئی اندرا سورہ فاتحہ نہ پڑھی. یہ روایت کتاب القرات صفحہ نمبر 135 موجود ہے. اس یہ راوی صحیح نہ یہ راوی سکینا. اگر کسے تفصیلہ گندگا باڑھیں احسن الکلام صفحہ نمبر 295 299 تک موجود ہے. میں ہفتویں دلیل کی امام پدا سورہ فاتحہ مقتدیاں نہ پڑھ گی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث سے. ہم حدیث سے کہ اللہ نبی فرمایا تھا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. ہر یک امام نہ ہر یک امام پدا نواشا پڑھ گئے امام قرات آئیں قرات ہیں امام قرات آئیں واسطہ کافی ہے.
یہ میں مشہور دلیل ہے نا، یہ روایت فتح القدیر صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 موجود ہے. اس یہ راوی چکا مکلا مکنا تاکہ یہ حدیث ہے سند میں سامنا واضح بھی. یہ روایت ہے سری راوی احمد بن منی نا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ راوی بارے فرمائے نگائے الحافظ الحجہ، چنانچہ تذکرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 یہ توثیق موجود ہے. دومی راوی اسحاق ارزق رحمۃ اللہ علیہ، اسی بارے حافظ ابن حجر فرمائے نگائے سکتن، تقریب صفحہ نمبر 325. اور علامہ ذہبی اسی بارے فرمائے نگائے الحافظ الحجہ، تذکرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی بارے فرمائے نگائے احد ائمۃ الحدیث البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 227. سیمی راوی سفیان ثوری ہیں اور شریک ہیں. سفیان ثوری تا سکہ راوی اسی بارے ہر ایک صحیح ہیں. شریک کا بارے علامہ ذہبی فرمائے نگائے الحافظ الصادق احد الائمہ، میزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392. حسن الحدیث امام فقیہ کثیر الحدیث، تذکرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214. پنچمی راوی موسیٰ بن ابی عائشہ، امام حمید اسی بارے فرمائے نگائے امام حمید دا سکھاتا نہیں اندرہ اشیاء شمار فرمائیتا. اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اسی بارے لکھتا کہ یہ سکہ ہے نا. اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ دی سکھاتا نہیں اندرہ یہ شمار فرمائیتا. چنانچہ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 352. ششمی راوی عبداللہ بن شداد ہیں، امام عجلی، امام خطیب، ابو زرعہ، امام نسائی، امام ابن سعد واقعی کل حضرات فرمائنا کہ یہ سکہ ہے نا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ حدیث سکھاتا نہیں اندرہ اس یہ شمار فرمائتا. تہذیب و تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252. احسن الکلام صفحہ نمبر 318 نہ گپتیا 339 تک یہ روایت چکا پورے کلام موجود ہیں. یہ روایت پورے تفصیل اور وضاحت موجود ہیں، لہذا آمد با شادی تک کرنی تھی. یہ مشہ سامنا ہفت حدیث بیان تھا اور یہ حدیث صحیح تھا. اس راوے ثابت بھی ہیں کہ امام پدا مقتدیہ قرات نہ خنگی سورہ فاتحہ نہ پڑھ گی. یہ تمام سامنا 20 حدیثاں شواہد دہانی موجودہ، لیکن محض صرف ہفتہ تذکرہ کرنا. لہذا بعض حضرات اوے گوشاں کہ حنفی تا صرف ابو حنیفہ ٹو کمنا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، چکرے دروغے نا. یہ مسئلہ شاگندے اسی چکا قرآن آیت پیش بھی گئے اور اسی چکا حدیث در حدیث پیش بھی گا. ہفتہ حدیث ہے ایرا صرف تذکرہ کتا، اسی علاوہ 20 حدیث تا میں سامنا 30 ہستنا. سیمی نمبر معرض ہے کہ امام فدا مقتدیہ قرات نخنگی اسی چکا حضرات خلفۂ راشدین جمع دلیل پیش کرا. چنانچہ عمدۃ الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 اور اعلاء سنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 85 موجود ہیں. ان ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مردمہ منع فرمائے تھی کہ امام پدا قراءت نہ کریں. الجوہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے قال علی من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ، کہ امام پدا ہر ایک قراءت کرنا ہے اما دین فطرت چکا نینا. اویرنگا دار قطنی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126 موجود ہے. من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، ہر ایک امام پدا قراءت تھا ان یہ فطرت خلاف تھا. حضرت عمر بارے ہے ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا. موطا امام محمد صفحہ نمبر 98 روایت موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہر کسے امام پدا قراءت کرنا ہے آئیں دفعہ کوئی بھی تھا. اے خلفۂ راشدین، اللہ نبی فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میں سنت چکا عمل نہ کریں اور میں سنت رندہ حضرات خلفاء راشدین سنت چکا عمل نہ کریں.
حضرت خلفۂ راشدین شاہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ہمیں ثابت بھی ہیں کہ اے حضرات امام پدا کرات ہے قائل لیا. اور معاویہ عرض تھا کہ اے مسئلہ ما صحابہ کرام سے ثابت کنا 4 نمبر کہ مشش صحابہ اقوالا پیش کنا صحابہ کرام دے امام پدا کرات ہے قائل لیا. سریع صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام. موطا امام مالک صفحہ نمبر 29، دار قطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 روایت موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاہ یا کیا بولتا ہے کہ سائیں امام پدا کرات کرنی، فرماتے کہ امام پدا کراتا مخا امام کراتا واسطہ کافی ہے، ایک کا کہ نواز پڑھتے گڑتا کراتا کا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ود امام پدا کرات نہ خود. دومی صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت تباریہ کہے لا قراءت مع الامام فی شیء، کوئی نواشی دی امام پجیا کرات نیستنا. یہ روایت سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 اور حویرنگا ابو عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 موجود ہیں. سیمی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت باریہ کہے یا کیا بولتا اقرأ خلف الامام فقال عبداللہ ان فی الصلاة شغلا وسیکفیک قراءة الامام. الجوہر النقلی جلد صفحہ نمبر 117 موجود ہیں. یا مرد بولتا سائیں امام پدا ما کراتا کنا، فرماتا حضرت عبداللہ ابن مسعودہ کہ نواشا اندرا مرد مشغولنا امام قرات ترا کافی ہے، امام قراتا کرنے لہذا مزید قراتا کرنے کا ضرورت نہیں. 4ویں صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سباریہ کہے فرماتے اقرأ والامام بین یدی قال لا، یا مرد پولتا سائیں امام پدا ما نواشا پڑھا ما قراتا کنا، فرماتے نا ترا قرات نہ خنی. اے روایت طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 موجود ہے. 5ویں صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة، فرماتے تا مرد کی امام پدا کراتا کرنے میں دل شی کہ آہیں دفعہ اندرا آ سہی ہنگرے بھی تھے، ہنگرے آہیں دفعہ اندرا بھی تھے تا مرد کی امام پدا کراتا کرنے. یہ روایت موطا امام محمد صفحہ نمبر 87 موجود ہے. 6ویں صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت روایت من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، فرماتے اگر کسی سورہ فاتحہ نواش اندرا نہ پڑھتا یہ نواش نوی تھا، ہاں اللہ یہ کیا امام پدا بھی، امام پدا کی بھی تھا گوڑا آیا قرات کر گئے کوئی ضرورت نہیں. یہ روایت ترمذی شریفہ موجود ہے، بالکل صحیح نہ. لہذا حضرات صحابہ کرام سے ہمیشہ ثابت بھی ہیں کہ امام پدا قرات نہ خنگی. 5ویں نمبر ما عرض وقتا کہ حضرات تابعین جدی ما مسئلہ ثابت کنا کہ حضرت تابعین دے بے فرمائنگا امام پدا مقتدیہ قرات نہ خنگی. چنانچہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شد ثابت ہیں، حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ شد ثابت ہیں، حضرت اسود بن یزیدہ شاہ، حضرت سوید بن غفلہ، حضرت نافع بن جبیر، حضرت سعید بن المسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد، امام اوزائی، امام سفیان ثوری، حضرت لیث بن سعد، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن وہب، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ. یہ کل مزائیں علماء جلیل القدر تابعینہ یہ کل مذہب ابشیں امام پدا قرات نہ خنگی، امام پدا قرات کرنے ضرورت نہیں. 6ویں نمبر مرض تھا کہ محدثین طرز جدے ثابت کنا کہ امام پدا قرات ضرورت نہیں، ہر چیز دلیلہ جکا سے قراتا ثابت کرنے ما کل منسوخ بھی تھا. چنانچہ محدثین کی عادت ہے وشے دو باب یہ مسئلہ بارے بند تھا، چونکہ یہ مسئلہ یہ باب بندہ قرات خلف الامام اور یک یہ بندہ ترک القرات خلف الامام. سری کارا قرات خلف الامام بابا کہ امام پدا قرات کریے، گردومی بابا اندرا ہمیشہ یا کارا کہ امام پدا قرات نہ خنگی. محدثین کی طرز وشے کہ دومی باب پیشی باب واسطہ ناسخ ہیں،
دومی باب پیشی بابا نسخ کا، چنانچہ شرح مسلم للنووی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ، کہ سری ہما حدیثاں ذکر کرنا کہ آہاں منسوخ سمجھا اور ہما حدیثاں کارا کہ آہاں ناسخ تھا. ایدہ دیویر گئے سری منسوخ حدیث آرتغتش یعنی قرات خلف الامام، امام پدا قرات کنگی اور ہما حدیث آرتغتش کہ امام پدا قرات نخنگی، اے حدیث آہانی واسطہ ناسخہ. چنانچہ امام مالکا موطا امام مالک اندرا سری باب قائم تھا القرات خلف الامام، تومی باب قائم تھی ترک القرات خلف الامام. امام محمد موطا امام محمد اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. امام عبد الرزاق کا مصنف عبد الرزاق اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف ابن ابی شیبہ اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. امام بخاری جزء القرات اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. امام ابو داؤد سنن ابی داؤد اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. امام ترمذی جامع ترمذی اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا. عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ علیہ دے سنن نسائی اندرا حویرگاہ باب قائم تھا. ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سنن طحاوی اندرا دے حویرگاہ باب قائم تھا کہ سری قرات باب قائم تھی گوڑ ترک القرات باب قائم تھی. لہذا یہ دلیل ثابت بھی ہے کہ امام پدا قرات کھنگے ضرورت نہیں بلکہ امام پدا قرات کھنگ مکروہ تحریمی ہے. اسی رندہ مذہب اختلاف کے مخالفین دلیل ما صرف صحیح حدیث ذکر کرنا اور آہانی مطلب آہانی درجہ شہ سامنا واضح کرنا. مخالفین نبی گشاں کی ہر کیا امام پدا سورہ فاتحہ نہ پڑھتا یہ نواش نبی. غیر مقلد اوے گشاں امام پدا کسے سورہ فاتحہ میں پڑھی یہ نواش نبی تھا. آہانی سری دلیل بخاری شریف روایتیں. یہ روایت حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرمائنی کہ اللہ نبی فرماتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر یہ کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی تھا یہ نواش نبی. یہ روایت بخاری شریفہ دے موجود ہے، مسلم شریفہ دے موجود ہے. آہنی دلیل ہوے انداز ہے، استدلال یہ انداز ہے کہ اذا لا صلاۃ لمن اندرا من عموم ہے، من اندرا عموم نا یہ منفردہ دے شامل ہے اور امامات دے شامل ہے. لہذا منفرد نواز چونکہ نبی امام پدا مقتدی نواز تھے نبی. عرض بشنا کہ یہ حدیث پورا یہ بیان نہ غیر مخلد، یہ حدیث پورا یا مسلم شریف اندرا موجود ہے. اگر پورا یہ حدیثہ بیان کرنا حدیث ہے مطلب دے واضح بھی تھا اور یہ جواب دے سامنا کہتا. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 یہ حدیث موجود ہے. اللہ نبی ارگا فرماتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، ہر یہ کیا نواز اندرا سورہ فاتحہ نہ پڑھتا اور آئیں پجیا سورتیں نہ پڑھتی آئیں نواز نبی. ابے ٹوکا تما دیکھنا ہو کہ اگر کسے سورہ فاتحہ دے نہ پڑھی سورتہ دے نہ پڑھی یہ نواز نبی یہ تب منفرد بارے ہیں، یہ منفرد بارے ہیں، یہ جماعت نواز بارے ہیں چونکہ جماعت نواشا غیر مقلد اویش ہے قائل لیا آسا صرف سورہ فاتحہ پڑھی سورتیں پڑھ گئے آدھے قائل لیا. تو اس لیے معلوم یہ تھا کہ فسائد لفظ دے مسلم شریف اندرا موجودہ اور یہ روایت منفرد بارے ہیں، امام بارے جماعت نواز بارے ہیں. اسی چکا شواہد بھی موجودہ سر یہ مرفوع حدیث ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ اللہ نبی فرمایا تھا لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، سورہ فاتحہ اور آئی بجیا زیادہ یعنی یہ صورتیں ملائی نہیں اگر کسیا نہیں مل رہے تو آئیے نواز نبی. ابھی رنگا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرمی دی مرفوع حدیث ہے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، کہ ما سورہ فاتحہ پڑھو اور قرآن تھا کہ مارا آسانی بھی تھا یعنی آئی بجیا یہ صورتیں دے ملائیں. ابھی رنگا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین مرفوع حدیث ہے. اللہ نبی فرماتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ وغیرہا، کہ فرض نواز بھی یا فرض نواز کے علاوہ اگر کسیا سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھتا آئیے نواز نبی. تو اس سے معلوم بھی تھا کہ یہ منفرد بارے ہیں، یہ جماعت نواز بارے ہیں. دومی جواب کہ یہ منفرد بارے ہیں اسی چکا سری دلیل دے موجودہ سری دلیل حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتا اذا کان وحدہ، یہ حدیث ہما مرد بارے ہیں کہ ایک کا نواشا پڑھ رہے ہیں. چنانچہ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 موجود ہے.
اویرنگا حضرت ابن عمر دے فرماتا کہ یہ مرد واسطے نا موتا امام مالک کا روایت موجود ہے. سفیان بن عیینہ فرماتا لمن یصلی وحدہ، تفسیر سفیان صفحہ نمبر 202 موجود ہے. یہ ہما مرد بارے کہ ایک کا نواشا پڑھنا ہے. ابن قدامہ فرماتا فہو محمول علی غیر المأموم، کہ یہ امام علاوہ کس ایک کا نواشا پڑھنا ہے آہیں بارے ہیں. اویرنگا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا اذا کان وحدہ، یہ ہما ٹائم ہے کہ ایک کا کس نواشا پڑھنا ہے. لہذا اشیاء جدے غیر مقلدانی استدلال کنب درست نے چونکہ پورے حدیث مسلم شریف اندر ہے. مسلم شریف اندر صرف سورہ فاتحہ ذکر نے آئی بجیا صورت تذکرہ دے ہستے. اگر شاید سامنا کسی حدیثہ پیش کا تائیاں گوشیں کہ مسلم شریف اندر تو سورہ فاتحہ بجیا صورت بارے یاد کی ہیں. کسی سورہ فاتحہ میں پڑھی آئی بجیا صورت میں پڑھی آئی یہ نواز نبی تو صورت بارے شاچے فرمائے نے آئی بجیا کوئی جواب نہیں. اور دومی گوڑا یہ دلیل دیتی کہ یہ منفرد بارے ہیں، یہ امام جماعت نواز شباریہ نینا. دومی حدیث غیر مقلدانی مسلم شریف اندرا یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی یہ حدیث نقل کرتا کہ اللہ نبی فرماتا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها نفسک. حضرت ابو ہریرہ اللہ نبی یہ حدیثہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ نبی فرماتا ہر یہ کیا نواز پڑھتا آہیں درہ سورہ فاتحہ نہ پڑھتی یہ نواز ناکسیں ناکسیں ناکسیں. یک کہ حضرت ابو ہریرہ جو پولتا کہ ماتا امام پدا کراتا نخن غوشی برے چی حکم فرماتے کہ تا امام پدا کرتے میں بیت رہے گوڑا کراتا سوکا یا کا. عرض بسے کہ یہ حدیث دے منفرد بارے ہیں، یہ حدیث جمع نواز بارے ہیں محدثین اقبال موجود ہیں. چنانچہ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 نہ موجود ہے. وکذالک حدیث ابی ہریرہ فهو محمول علی غیر المأموم. جماعت نواز نے ایک مردم نواشا پڑھ گئے یہ حدیث آہیں بارے ہیں. یہ حدیث انفراد بارے ہیں. اسی چکا دو دلیل تی دے استا. حضرت ابو ہریرہ قرات بارے تا حدیث نقل کر رہے ہیں. سنی حدیث سے انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر كبروا واذا قرأ فانصتوا. حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 61 یہ روایت موجود ہے کہ امام قرات کر رہے ہیں شاہ خاموش میں. معلوم بھی حضرت ابو ہریرہ مذہب دے ویسے امام کی قرات کر رہے ہیں شاہ خاموش بیتا شاہ قرات نما کریں کر یہ حدیث منفرد بارے ہیں. دومی دلیل ہے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام الکتاب فہی خداج الا صلاۃ غیر الامام. کتاب القراءت صفحہ نمبر 117 روایت موجود ہے. امام کی قرات کر رہے ہیں فرمایا ہے کہ ہر یہ کیا سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہے یہ نواز نبی ہاں ہما نواز کی امام میں پڑھائیں نواز بھی تھا. اس سے معلوم بھی تھا کہ یہ حدیث منفرد بارے ہیں، یہ حدیث جماعت نواز بارے ہیں. اسی دومی جواب ابشے اقرا بها نفسک، اقرا بها نفسک یہ حضرت ابو ہریرہ جند قول ہے. چنانچہ جزء القراءت للبخاری جزء القراءت للبیہقی موجود ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ جند کلامنا اور غیر مقلدانی نزدیکات صحابی ٹوک حجت نے. سیمی دلیل ابشے ادا کہ بعضی روایتانی اندرات کا اقرا بها فی نفسک، اقرا بها فی نفسک یہ اصطلاح نا عربی اندر اسی معنی منفرد اندر کہتا، منفرد معنی اندر عربی کہتا. چنانچہ بخاری شریف حدیث اللہ نبی فرمایا تھا کہ اللہ فرمائے گا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اگر میں بندہ منا ایک کا یاد رکھا موتی بندہ ایک کا یاد رکھنا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اور اگر میں بندہ منا مجمع اندر یاد رکھا موتی بندہ مجمع اندر یاد رکھنا تا مجمع اشارہ بہتر ہے. اذا اللہ نبی فرمائے گا فی نفسه اے منفردا، یعنی میں بندہ منا ایک کا یاد رکھا موتی بندہ ایک کا یاد رکھنا. اذا حضرت ابو ہریرہ فرمائے گا اقرا بها فی نفسک تاکہ ایک کا بیت رہے گڑ قرات کا امام پدا ترا قرات نہ خانگی. لہذا یہ حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں. فریق مخالف سیمی حدیث کے آئیں استدلال کرنا آدھے حضرت عبادہ بن سامت روایت ہے اور یہ حدیث گروپا سنگتا دیندہ تھا ہمیں وجہ اکریں بیالی بار ریکارڈ کرنے گئے ضرورت کب تھا. حضرت عبادہ بن سامت روایت ہیں فرمائنی کننا خلف رسول اللہ فی صلاۃ الفجر. فجر نواز اللہ نبی پدا فجر نواز شما پڑھا تھا. فقرأ رسول اللہ اللہ نبی قرات فرمایا تھا فثقلت علیہ القراء. قرات کھنا اللہ نبی واسطے کا مشکل بھی تھا. اللہ نبی کے نواز شاہ فارغ بھی تھا فرمایا تھی لعلکم تقرؤون خلف امامکم شاوتی امام پدا شاید قرات کرنا ہے. قلنا نعم هذا یا رسول اللہ.
بارس یا رسول اللہ بالکل ما تتی بدا کرا تکنو اللہ نبی فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فرمایا کہ شاہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے، تام یا سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہے یہ نواز نبی ترمذی شریفہ ابو داؤد یہ روایت موجود ہے. یہ روایت ہے جواب ابشی یہ روایت ضعیف ہے نا. اسی اندر یہ راوی محمد بن اسحاق یہ راوی ضعیف دے ہستے، مجروح دے ہستے، کذاب دے ہستے، دجال دے ہستے، شیعہ دے ہستے. چنانچہ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458، تہذیب و تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 439 موجود ہیں. اور یہ راوی شیندرا نافع ہے نا، نافع مجہول ہے، نافع مجہول ہے. امام طحاوی شبارہ فرمائیں لا یعرف، اور علامہ ابن عبد البر شبارہ فرمائیں نافع مجہول، اور علامہ ابن قدامہ فرمائیں فإنه غیر معروف، علامہ ابن حجر فرمائیں مستور من الثالثہ. شیخ البانی دے یہ روایتہ ضعیف قرار دے گئے، شیخ البانی غیر مخلدانی عالمینہ. لہذا یہ دلیل آزا اویش ہے ثابت بھی ہیں کہ امام پدا قرات نخل ہی فریق مخالف تا دلیل آزا استدلال علی کنغا آہنی استدلال کنغ درست نہیں نا. یہ مسئلہ چکا میں حضرات بعض کتاب لکھتا مچھی یہ کتاب آنی حوالہ دیا تاکہ آہاں دی مردم بوقت ضرورت گندی اور مسئلہ سمجھ رہے پورا کوشش آکا. علامہ عبدالحی لکھنویہ کتاب لکھتا امام الکلام فی القراءۃ خلف الامام، اور اس یہ حاشیہ نا غیث الغمام فی القراءۃ خلف الامام. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتا الدلیل المحکم فی ترک القراءۃ للمؤتم، توثیق الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتا ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی. مولانا احمد علی سہارنپوریہ کتاب لکھتا الدلیل القوی علی ترک القراءۃ للمقتدی. شیخ محمد ہاشم سندھیا کی کتاب لکھتا تنقیح الکلام فی القراءۃ خلف الامام. علامہ ظہیر حسن نینوی رحمۃ اللہ علیہ بعض رسالہ لکھتا. اگرنگا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی اندرا یہ رسالہ لکھتا فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، اور دومی رسالہ عربی اندرا لکھتی خاتمۃ الخطاب فی مسئلۃ فاتحۃ الکتاب. اگرنگا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایلو سنن اندرا دے وضاحت کا مسئلہ بیان فرمایا تھا. اگرنگا یہ رسالہ لکھتی فاتحۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام. اور مولانا سرفراز صفتر رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتا احسن الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام. اسی علاوہ دے میں کئی حضرات یہ موضوع چکا کتاب لکھتا گا. خلاصہ وشیں کہ جماعت نواشہ امام